میرے پیارے بچوں، آداب۔ آج میں اس ویڈیو کے ذریعے سے میں 5 کلاس کے اسٹوڈنٹس اور طلباء کو ان کی کتاب نفیس اردو سبق نمبر 9 حضرت عثمان غنی کی سخاوت پڑھاؤں گا۔ اس سبق میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان باتوں کو میں بس 2-3 لفظوں میں بیان کر دوں۔ یوں سمجھ لیے کہ وہ اس کا خلاصہ ہی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 مشہور خلیفہ گزرے ہیں، ساتھی گزرے ہیں، جن کو خلفائے اربعہ کہتے ہیں۔ ان میں تیسرے نمبر پہ جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ انہی کے بارے میں آج ہم لوگ پڑھیں گے، ان کی سخاوت، فیاضی، دریا دلی اور کتنے وہ دیالو تھے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو چلیے اس مختصر خلاصہ کے بعد آپ اور ہم جو ہے سبق کو پڑھتے ہیں اور کچھ سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، پڑھتے چلیں گے اور ہم سمجھاتے چلیں گے آپ کو۔ حضرت عثمان غنی کی سخاوت، رے اور زواد جہاں لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب آپ سمجھیے گا، رضی اللہ عنہ، مرد ہیں تو عنہ اور عورت ہیں تو عنہا۔ آگے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ تھے۔ فل اسٹاپ ہے، رک جائیں گے۔ وہ ہمارے پیارے رسول کے بہت اچھے ساتھی اور بہت نیک انسان تھے۔ وہ ایک بڑے تاجر بھی تھے اور اپنی سخاوت میں بے مثال تھے۔ دیالو آدمی کو سخی بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت دولت دی تھی۔ جب بھی ضرورت ہوتی وہ اپنا سب کچھ مسلمانوں کو دے دیتے، اس لیے ان کو عثمان غنی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ غنی کے معنی ہے سخی، یعنی ضرورت مندوں کی ہر طرح مدد کرنے والا۔ غنی کا معنی مالدار کے آتا ہے، یعنی مالدار کے آتا ہے، اور یہاں سخی لکھا چلے گا، یعنی ضرورت مندوں کی ہر طرح مدد کرنے والا۔ مالدار ہونے کے باوجود ان میں بہت انکساری تھے، وہ نرم تھے، جھک کر جو ہے وہ بہت ہی زیادہ انکسار تھے، یعنی خود کو کمتر سمجھنے والے تھے۔ ان کے اندر یہ تکبر و گھمنڈ نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ وہ بہت سادہ کھانا کھاتے تھے اور معمولی کپڑے پہنتے تھے۔ وہ اتنے اعلیٰ انسان تھے کہ رسول اللہ نے پہلے اپنی ایک صاحبزادی کی شادی ان سے کی۔ پہلی صاحبزادی کا انتقال ہو جانے کے بعد اپنی دوسری صاحبزادی کی شادی بھی حضرت عثمان سے کر دی تھی۔ اسی وجہ سے ان کا لقب ذو النورین تھا، یعنی 2 آنکھوں کا نور۔ ظاہر سی بات ہے، ہر اولاد اپنے والدین کی آنکھوں کے نور ہوتے، اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 2 بیٹیاں تھیں تو وہ دونوں کے دونوں پیارے نبی کی آنکھوں کی نور کی بیٹیاں جو نور تھیں، اس لیے جو ہے ایک کے بعد دیگرے شادی کرنے کے بعد ذو النورین کہا گیا ان کو۔ اب ان کی سخاوت کے بارے میں یہاں پہ بیان کیا۔ پہلے تو ان کی جو ہے ان کے بارے میں بات چیت ہو گئی، اب جو ہے اصل جو بات، ٹاپک والی جو بات وہ یہاں سے چلتی ہے۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ، ہجرت کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا، جب مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو ان کو پینے کا پانی بڑی مشکل سے ملتا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہتے ہوئے بڑی دکھ اور تکلیف کا سامنا کرتے تھے۔ اللہ کے حکم سے وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ تو یہ ہجرت کا مطلب یہاں پہ یہ ہے۔ میٹھے پانی کا صرف ایک کنواں تھا جس سے سب مسلمان پانی لیتے تھے۔ وہ کنواں ایک یہودی کا تھا۔ یہودی ان لوگوں کو کہتے ہیں جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ پہلے تو کچھ صحیح تھے لیکن بعد میں بالکل خراب ہو گئے ہیں۔ بالکل آج کل کے زمانے کے جو یہودی ہیں انہی کی نسل سے ہیں، لیکن ان کا کوئی دھرم اور ان کا کوئی مذہب صحیح طریقے سے نہیں ہے۔ وہ زیادہ قیمت پر پانی فروخت کرتا تھا۔ حضرت عثمان نے سوچا کیوں نہ یہودی سے کنواں خرید لیا جائے۔ یہودی نے مسلمانوں کی ضرورت کو دیکھ کر کنویں کی بہت زیادہ قیمت مانگی، مطلب 100 روپیہ کا کنواں کا دام تھا تو اس نے کہا 400 روپیہ۔ حضرت عثمان نے پوری قیمت دے کر کنواں خرید لیا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، مطلب اللہ کے راستے میں کنویں کو دے دیا کہ اس سے سب کوئی پانی پی سکتا ہے، اس پہ پیسہ وصول نہیں کیا جائے گا۔ اب مسلمانوں کو پانی مفت اور آسانی سے ملنے لگا۔ دوسرا واقعہ، ایک دفعہ
حضرت عثمان غنی کی سخاوت کا دوسرا واقعہ۔ ایک دفعہ مدینے میں قحط بھوک مری، بڑا غلے کی بہت کمی تھی۔ ایک روز غلے سے لدے ہوئے اونٹ مدینہ پہنچے۔ دوسرے تاجر دیکھ کر خوش ہوئے اور چاہا کہ یہ غلہ خرید کر زیادہ قیمت پر لوگوں کو بیچیں، لیکن حضرت عثمان نے یہ بات نہیں مانی اور سارا غلہ خرید کر مسلمانوں میں مفت بانٹ دیا۔ یہ ہے سخاوت، اسی کو بولتے ہیں کہ ضرورت وقت لوگوں کی مدد کرنا۔ اب تیسرا واقعہ، جب بہت لوگ مسلمان ہونے لگے تو مسجد نبوی چھوٹی معلوم ہونے لگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کے بعد جو مسجد بنائی تھی اس کو مسجد نبوی بولتے ہیں۔ رسول اللہ نے چاہا کہ مسجد کے قریب کی زمین خرید کر مسجد میں شامل کر دی جائے۔ مسلمان کی جتنی مسجد ہے جگہ کم پڑ رہی ہے اور یہ والی جو بھی جگہ ہے تو اس کو بھی خرید کر اس میں شامل کر دیا جائے۔ اس طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً تیار ہو گئے اور زمین خرید کر مسجد کے ساتھ ملا دی۔ مسلمانوں کی مدد کے لیے آپ ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ایک کہانی، دو کہانی، تیسری کہانی، چوتھی کہانی۔ ایک لڑائی میں آپ نے 10,000 دینار اور 1,000 اونٹ سے مسلمانوں کی مدد کی۔ دینار جانتے ہیں، سونے کے سکے کو دینار کہتے ہیں۔ آئیے اب جو ہے 1 2 3 4 اور ایک 5ویں کہانی ان کی۔ حضرت عثمان کا ایک اور بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے قرآن پاک کا ایسا نسخہ تیار کرایا۔ ٹھیک ہے، نسخہ کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر۔ ٹھیک ہے، ہاتھ سے لکھی گئی چیز، جس سے ساری دنیا کے مسلمان آسانی کے ساتھ اور صحیح پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت عثمان کے زمانے میں دور دور کے ملکوں کے لوگ مسلمان ہونے لگے۔ یہ لوگ مختلف زبانیں بولتے تھے، تو اس بات کا اندیشہ ہوا کہ لوگ اپنی اپنی طرف سے قرآن نہ پڑھنے لگیں اور قرآن کے پڑھنے میں وہ فرق نہ پڑ جائے۔ حضرت عثمان نے قرآن کے اس نسخے کی 7 نقلیں تیار کروائیں۔ ٹھیک ہے، جو حضرت عمر نے بہت توجہ سے تیار کروایا تھا۔ 5 نسخے مختلف ملکوں میں بھیج دیے اور 2 مدینے میں رکھے۔ اس طرح قرآن پاک کو اب ساری دنیا میں سب ایک ہی طرح سے پڑھتے ہیں اور زیر زبر اور پیش وغیرہ میں ذرا برابر بھی فرق نہیں ہوتا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا اچھا کارنامہ۔ ورنہ ہر کوئی جو اپنے اعتبار سے قرآن شریف پڑھتا ہے، تو ایک محلے کے امام صاحب جو الگ طریقے سے قرآن شریف پڑھتے ہیں تو دوسرے محلے کے لوگ جو ہے اس کو جو ہے انکار کر دیتے۔ اس طریقے سے بہت جو ہے اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ اس اختلاف سے بچنے کے لیے حضرت عثمان غنی نے جو کام انجام دیا تو بہت عمدہ کام تھا، بہت اچھا کام تھا۔ ویسے ہم آپ کو یہ بات بتا دیں، قرآن شریف کے جمع کرنے کا سلسلہ حضرت عمر کے زمانے ہی میں شروع ہو گیا تھا، لیکن مکمل طریقے سے اس کام پہ عمل پیرا ہوا گیا حضرت عثمان غنی کے زمانے میں۔ تو انہوں نے 5 نسخے تیار کیے، قرآن پاک کے 5 کاپی جو تیار کیے، 1 2 3 4 5 کو دوسرے ملکوں میں بھیج دیا اور 2 کو مدینے میں رجسٹر۔ دوسرے ملکوں میں گیا تو لوگوں نے اس کی تحریر اس کو لکھ لیا۔ اس وقت کے زمانے میں لکھنے کا رواج تھا، پرنٹنگ کا کوئی رواج نہیں تھا، تو وہ اپنے اعتبار سے لکھیے۔ اب ساری دنیا کے لوگ جس اعتبار سے حضرت عثمان نے اس نسخے کو تیار کرایا تھا اسی اعتبار سے پڑھتے ہیں۔ نہیں تو آپ دیکھے ہوں گے، آپ سنیں گے سورہ فاتحہ کو ایسے بھی پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین، اس کو ملک یوم الدین بھی پڑھتے ہیں۔ برکت تو آپ نے یہ سمجھ لیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس چیپٹر میں بیان کیا، اس سبق میں بیان کیا گیا۔ آگے چلیے، وہ الفاظ جو اس میں مشکل تھے، آپ کو نہ سمجھ میں آئے تھے تو ہم نے اس کو اگنور کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، اس کو ہم اب یہاں بیان کریں۔ تاجر، تجارت کرنے والا، کاروبار یعنی بزنس مین۔ سخاوت، ضرورت مندوں کی دل کھول کر مدد کرنے والا، دیالو۔ لقب، کسی خاص بات کی وجہ سے دیا ہوا نام۔ ہجرت، ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا۔ وقف کرنا، بھلائی کے کام میں لگا دینا۔ انکساری، خود کو کمتر سمجھنا، اپنے آپ کو کم درجے اور رتبے کا سمجھنا۔ قحط، خشک سالی، سوکھا۔ نسخہ، ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر۔ فروخت کرنا، بیچنا، غلہ، اناج، اندیشہ، ڈر اور خوف۔ آگے جو بات آتی ہے آپ کو یہاں یہ دیکھیے، سوال و جواب کا۔
ठीक है। अब उसके बाद फिल इन द ब्लैंक, उसके बाद ये आता है इस सबक में शामिल लफ्ज़ बे मिसाल दो लफ्ज़ों बे और मिसाल से मिलकर बना है। आप भी बे लगाकर नीचे ऐसे ही अल्फाज लिखिए, 1 2 3 4 यानी 8 अल्फाज बनाने हैं। हम आपको ये लिख के दे दिए। इसके अंदर क्या कह रहे हैं, इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि आप दो दो जुमले बनाइए इसके कुमा के ऊपर, दीनार के ऊपर, और ये सूरज निकल रहा है तो आप सूरज के ऊपर कह सकते हैं, ठीक है। इन लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए यानी उल्टा लिखिए। नेक का बद हम लिख के दे दिए। हज़रत उस्मान के गनी के बारे में, इनकी खूबियों के बारे में कुछ जुमले लिखना है, यानी 4 जुमले लिखना है, हम आपको लिख के दे दिए। आप भी खुद से लिख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको ये सबक समझ में आ गया होगा, और अगर आपको सबक समझ में नहीं आए तो हमसे रब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और आप हमेशा जो एग्ज़ाम की इम्तिहान की तैयारी में लगे रहिए। जब भी आपसे एग्ज़ाम लेने के लिए कहा जाएगा आप एग्ज़ाम दीजिए, तो आप क्या करें, फ़ौरन जो है एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हो जाएं और कोई झिझक और कोई डर महसूस ना करें। इसलिए कि होशियार बच्चे वही होते हैं जो अपनी पढ़ाई में अपनी पढ़ाई में लगे रहते हैं, अपने वक्त को ज़ाय नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपके पास बहुत सारा वक्त मिल रहा है, आप फेयर भी कंप्लीट कर चुके होंगे, और अगर नहीं किए होंगे तो फेयर कंप्लीट कर लीजिएगा। और एक एक चैप्टर को एवरी डे, हर दिन जो है याद करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आप पढ़कर एक इम्तिहान दे सकें, इम्तिहान की तैयारी करके इम्तिहान में कामयाब हो जाएं, और फिर अगले क्लास में जाने के आप मुस्तहिक हो जाएं। चलिए, आज के इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।